بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے اور اس کا اجرا زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور آپ نے اسے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت، حتیٰ کہ کوئی حرف بھی زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئے بغیر ہم تک نہیں پہنچا۔ اب یہ بات میں نے تمہیدی اہمیت کے حوالے سے کہی، کیوں؟ اس کی ضرورت آگے ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا جب ہر بات اللہ کا فرمان ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا ہو ہر بات کا، تو الگ سے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے فرمائے کہ یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے فرمائے کہ قل کہہ دے۔ اس کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ ہر بات نبی ہی تو کہہ رہا ہے، کوئی اور تو نہیں کہہ رہا۔ ہر بات نبی کہہ رہا ہے اور خدا کہلوا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کا کلام ہے مگر کہا سنایا نبی نے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کلام ہے مگر ارشاد نبی کی زبان سے ہوا ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس تک سارے قرآن کا ایک ایک لفظ اسی طرح ہی ادا ہوا ہے زبان مصطفیٰ سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر لفظ اور ہر جملہ اللہ رب العزت نے کہلوایا اور نبی نے فرمایا، کہا، اس کے بعد کبھی کبھی ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں بات قل کے ساتھ شروع کی جاتی؟ فرما دے، قل کہہ دے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا کلام ہے اور تیرے بندے ہیں، تیری بات ہے، تیرے بندے ہیں، تو خود ہی ان سے کہہ دے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں نہیں، میں ان بندوں سے خود کلام نہیں کرتا، میں ان سے کلام نہیں کرتا۔ اگر میں کسی سے کلام کروں تو میرے کلام کرنے سے تو وہ پیغمبر ہو جائے گا۔ میں کسی سے کلام نہیں کرتا، میں جب کلام کرتا ہوں تو زبان رسالت سے کلام کرتا، رسول کے واسطے سے کلام کرتا ہوں۔ میں جب اپنے بندوں سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو رسول کے واسطے سے، رسول کے وسیلہ سے کہتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب میں خدا ہو کر رسول کے واسطے سے تم سے بات نہیں کرتا تو تم مخلوق ہو کر واسطہ رسول کے بغیر مجھ سے کیسے بات کرتے ہو؟ پھر کبھی کبھی کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام آتا ہے جس کی اہمیت اس کے نزدیک بڑی غیر معمولی ہوتی، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مزید تاکید کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے، مزید تاکید کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ شک و شبہ کی گنجائش تو پہلے ہی نہیں، مگر جب قل کہہ کر کہ محبوب انہیں سنا دے اور انہیں بتا دے اور سنا دے، جب اس کلمہ سے اس کا پیغام پہنچے گا تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شک کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، اب فرار کی گنجائش بھی نہ رہی۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ آپ صبح و شام محنت کر رہے ہیں میرے محبوب، آپ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں اور قدمین شریفین پر ورم آ جاتے ہیں، غاروں میں رات بھر جگرتیں کرتے ہیں، ہفتوں مہینوں تنہائیوں میں روتے ہیں۔ آپ نے پتھر کھائے، جسم اقدس لہو لہان کیا ہے، آپ نے وطن چھوڑا ہے، ہجرتیں کی ہیں، آپ نے رخسار مبارک زخمی کروائے، پتھر کھائے ہیں، لوگ میدان جہاد میں تیغ و تفنگ لے کر، تیر اور تلوار لے کر آپ کے خلاف آئے ہیں، جسم چھلنی ہوئے، آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، پیچھا کیا گیا ہے، آپ پر مشکلات ڈھائی گئی ہیں، اذیتیں دی گئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلایا ہے، اندھیروں سے نکال کر انہیں نور اور روشنی کی طرف لے گئے۔ ان احسان فراموشوں کو، ان کے مصائب و آلام کے باوجود آپ نے ان پر احسان کرنا ترک نہیں کیا، ان کو حق کا درس دیا ہے، ہدایت کی طرف بلایا ہے،
بلائی کی طرف بلایا ہے، محنت کی۔ لا محالہ جو اتنی غیر معمولی محنت کرے، مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، تو ذہنوں میں، انسانی بشری ذہن میں سوال آتا ہے، بھائی ساری شے کے عوض یہ چاہتا کیا ہے؟ اس پوری محنت کے عوض یہ بندہ چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، اس کا معاوضہ کیا لیتا ہے، اجرت کیا لیتا ہے؟ تو دو مقام میں موازنے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہاں بھی فرمایا قل، فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری مطابعت اختیار کرو۔ دو باتیں سمجھانے والا ہوں، اگر اللہ کو چاہتے ہو کیا تو میری مطابعت اختیار کرو۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آئے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری مطابعت لے لو، پھر اللہ تمہیں اپنی محبت بھی دے گا اور اپنی مغفرت بھی دے گا۔ تو اللہ سے محبت اور مغفرت لینی ہے تو میری مطابعت کہتے ہیں پیروی، اتباع، میری مطابعت اختیار کرو۔ یہ سبق جو دیا، پیغام کس کی بھلائی ہے؟ اس میں کس کی بھلائی ہے؟ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ملے گی۔ تو یہاں وہ راستہ دکھایا جس میں ان کا اپنا بھلا ہے، میری مطابعت اختیار کرو۔ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے۔ تو مطابعت کس کے لیے؟ لوگوں تمہارے لیے۔ اور دوسری طرف فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو پوری زندگی میں نے محنت کی اور تمہیں کفر، شرک، ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، تمہارے اندر انسانیت نہ تھی، تمہیں انسان بنایا، تم گمراہ تھے، تمہیں ہدایت یافتہ بنایا، بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست کی طرف بلایا۔ تو فرمایا اس ساری محنت کا تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ ادھر فرمایا مطابعت اختیار کرو۔ مطابعت کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ یہاں فرمایا میری محنت، میری تبلیغ، میری دعوت، میری تبشیر، میرا انذار، میری تگ و دو، میری ساری کاوشیں اور تمہارے لیے میری دعائیں، یہ سب کچھ جو میں نے کیا، اس پر کوئی اجر اپنے لیے نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربی، ہاں یہ بات توجہ طلب، یہاں تھا فرمایا قل لا اسألکم، میں نہیں مانگتا اس محنت اور تبلیغ پر کوئی اجر۔ تو نفی اپنے لیے ہے، مطابعت تھی تمہارے لیے، ہر اجر کی نفی کی جا رہی ہے اپنے لیے، میں کوئی اجر نہیں چاہتا تم سے۔ الا، اب قاعدہ یہ ہے کہ جب الا، مگر آ جائے تو جس جنس اور جس شے کی اس سے پہلے نفی ہو اسی کا بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر فرمایا الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ۔ اب دوبارہ الہ تو نہیں کہا نا، چونکہ پہلے نفی تھی کوئی معبود نہیں، تو جب اس بات اللہ کا ہوا مگر اللہ، تو اس بات اللہ کے معبود ہونے کا ہوا خود بخود۔ جس شے کی پہلے نفی ہو اسی کا بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، قل لا اسألکم، تم سے میں اپنی محنتوں پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو نفی اپنی طرف سے نہ مانگنے کی ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربی، مگر کے بعد جو حکم آئے گا وہ جس طرح کی نفی تھی اسی طرح کا اس بات ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، کوہ صفا کی پہاڑی کی چوٹی سے لے کر جس دن میں نے تمہیں شرک کی آلودگیوں سے نکال کر توحید کی شفافیت کی طرف بلایا تھا، اس دن سے لے کر گنبد خضرا کی طرف سفر کرنے تک پوری زندگی انسانیت پر اور امت پر میں نے جتنے احسانات کیے ان پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں ایک شے تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر مجھے کچھ دینا ہے میرے کرم کے عوض تو میری فاطمہ سے محبت کرو۔ فرمایا اور کچھ نہیں مانگتا۔ نبی نے عمر بھر
امت کو دیا ہے، مانگا کبھی نہیں۔ یہ خاص نکتہ ہے، نبی نے عمر پر امت کو دیا ہے، وہ دینے کے لیے آئے تھے، وہ دینے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ نبی نے ہمیشہ دیا ہے، مانگا کچھ نہیں۔ زندگی میں ایک بار مانگا، اور وہ بھی رب کے کہنے پر مانگا، قل محبوب فرما دے، اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میری قربت والے ہیں ان سے محبت کرو، میری قرابت سے محبت کرو۔ مودت تو فرمایا کہ مطابعت تمہارے لیے اور مودت میرے لیے۔ جو مطابعت کرے گا وہ اپنا اجر پائے گا اللہ کی بارگاہ سے، اور جو مودت کرے گا حضور کی اہل بیت سے مودت اور محبت کرے گا وہ اجر پائے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔